صورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، ان صورتوں کے شروع میں حامیم کا لفظ آ رہا ہے، تو یہ 7 حوامیم ہے، حوامیم 7۔ یہ قرآن حکیم کا انتہائی نفیس جوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرمایا، جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ذکر کیا، ان لکل شیء لبا ولب القرآن الحوامیم۔ ہر چیز کا مغز خلاصہ ہوتا ہے، قرآن کا مغز اور خلاصہ یہ حوامیم کی صورتیں ہیں۔ اس لیے ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا جوہر، پورے قرآن کا خلاصہ نکالا، اور ان کو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دیباج القرآن، یہ قرآن کا خوبصورت ترین حصہ ہے۔ تو اب پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو، دین کے بنیادی نظریے کو بیان فرمایا سورۃ المومن میں، کہ جب یہ دین حق کا یہ نظریہ، یہ ایمان انسان کے اندر آتا ہے تو پھر اسے متحرک کرتا ہے، اس کو عقل عطا کرتا ہے، اور پھر وہ ہر گناہ اور ہر ظلم پر نگاہ ڈال کر وہ اس کو چیلنج کرتا ہے۔ پھر اگلا دور اس دین حق کی تعلیم کو حاصل کرنا، اس کی تربیت حاصل کرنا، اور پھر اس کا داعی بن کر دنیا میں زندگی بسر کرنا، یہ صورت حامیم سجدہ کا موضوع تھا۔ اب پھر سورہ شورا میں اس کا نام شورا رکھا گیا۔ شورا کہتے ہیں مشورہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں یہ مسلمانوں کی، قرآن کی جماعت کی صفت بیان فرمائی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ ان کے سارے عظیم کام، امر، قرآن حکیم میں جہاں بھی امر کا لفظ آتا ہے تو امر سے مراد مسلمانوں کی اجتماعی قومی زندگی کے امور ہوتے ہیں، کہ پوری اجتماعی زندگی، پورا نظام حکومت، پوری اجتماعی زندگی کے امور ان کے آپس کے مشاورت سے چلتے ہیں۔ تو مسلمان مشورے کی بنیاد پر اپنے اہم ترین امور وہ ان کو استوار کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے سارے امور ان کے باہم مشورے سے طے پاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا، مشاورت، کہ سب لوگوں کو اکٹھا کر کے چلانا اور ان کی اجتماعیت پیدا کرنا۔ اور اس اجتماعیت کا مقصد کیا ہے؟ شورا سے مقصد قرآن کے حکم کا نفاذ ہے۔ مشورہ کس لیے کرتے ہیں؟ چور اکٹھے ہو جائیں تو چوری کا مشورہ کرتے ہیں، ڈاکو اکٹھے ہو جائیں ڈاکے کا مشورہ کرتے ہیں، ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں تو چیر پھاڑ کا مشورہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر طبقے والے اکٹھے ہو کر اپنا مشورہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قرآن والے، انسانی زندگی کا مطالعہ کرنے والے، اللہ کے حکم اور علم کا مطالعہ کرنے والے جب جمع ہوں گے تو وہ کس چیز پر جمع ہوں گے؟ اللہ کے حکم پر جمع ہوں گے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ کا حکم ہر انسانی زندگی کے شعبے میں کیسے نافذ کیا جائے گا، کیسے اس کو قائم کیا جائے گا، یہ اس پر مشورہ کرتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا قرآن حکیم نے یہاں تذکرہ کیا، 5 جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کیا اس صورت کریمہ میں۔ اللہ جل شانہ نے کہ یہ سارے انبیاء اس موقف پر، اس بنیادی تصور پر اکٹھے ہیں۔ شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین بنایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک جتنے نبی آئے، سارے نبیوں کو اللہ نے ایک دین دیا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، اخوۃ علات، ہم علاتی بھائی ہیں، باپ شریک بھائی ہے۔ دیننا واحد، ہمارا دین ایک ہے، وامہاتنا شتیٰ، اور ہماری شریعتیں وہ جدا جدا ہیں۔ ہر نبی کا دین ایک ہے، دین کے بنیادی تصورات ایک ہیں۔ اور دین کسے کہا جاتا ہے؟ دین کہا جاتا ہے بنیادی ایمانیات کو، بنیادی عقائد کو۔ اب یہ دین کے جو عقائد اور بنیادی ایمانیات ہیں
یہ سارے نبیوں کے ایک رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کی توحید کی دعوت ہے، نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت ہے، کتابوں پر ایمان لانے کی دعوت ہے، آخرت پر ایمان لانے کی دعوت ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ یہ ساری دعوت سارے انبیاء نے دین کے یہ بنیادی تصورات ایک جیسے دیے۔ اسی طرح ایمانیات کے ساتھ دوسری چیز وہ اصول اخلاق ہیں کہ انسانی زندگی کے اخلاق کیا ہوں گے۔ اصول اخلاق بھی سارے نبیوں کے ایک رہے ہیں۔ عدل پیدا ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ اب یہ بنیادی اخلاقیات یہ سارے نبیوں نے ایک جیسے بیان کیے۔ شرع لکم من الدین، اللہ فرماتے ہیں سب نبیوں کو ہم نے ایک دین دیا۔ ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی ہم نے نوح علیہ السلام کو، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین، اس پورے دین کو تم نے قائم کرنا ہے۔ ولا تتفرقوا، اس دین کے اس معاملے میں کوئی فرقہ نہیں پیدا ہونے دینا، انسانوں کو الگ تھلگ نہیں ہونے دینا، دین کے اس بنیادی تصور پر قائم رہنا ہے۔ اب یہ سارے نبیوں کا ایک بنیادی تصور رہا، وہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم نے نافذ کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ یہ سارے نبیوں کا اجماع ہو گیا۔ پچھلے نبیوں میں سے اولو العزم پیغمبر اور آخری پیغمبر ان کو سنایا جا رہا ہے، اب آخری نبی بھی ان بنیادی تصورات پر ایک ہے۔ جب ایک ہو گئے، اب اس کے مقابلے میں شرک ہے کہ ہر طبقہ اپنی اپنی رائے لے کر، اپنے اپنے مفاد لے کر وہ ان کو دنیا میں نافذ کرنا چاہے، اور میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ کائنات اللہ کی، یہ مخلوق اللہ کی، یہ دین اللہ کا، یہ حکم اللہ کا، اب رائے بھی اللہ کی چلے گی یہاں۔ اب اپنی اپنی رائے نہیں، اب دین کی بنیاد پر اپنی رائے بناؤ۔ اب مشاورت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن پڑھ کر اپنی مشاورت بنائیں۔ مشورہ کس چیز کا ہونا چاہیے؟ کہ جس مشورے سے دین زندہ ہو، جس مشورے سے قرآن زندہ ہو، جس مشورے سے اللہ کی منشا اور مرضی زندہ ہو۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ نقل کرتے ہیں، لا خلافت الا عن مشورۃ، خلافت کا نظام بھی مشورے کی بنیاد پر چلتا ہے، خلافت کا نظام بھی مشورے کی بنیاد پر چلتا ہے۔ ہر خلیفہ وہ دنیا میں مشورے کی بنیاد پر اپنے ساتھ لوگوں کی مشاورت کو لے کر وہ اپنی دینی اور اجتماعی امور کو آگے بڑھائے گا۔ اس لیے ہر خلیفہ نے اپنی مشاورت کی بنیاد ڈالی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ جل شانہ نے حکم دیا، غزوہ احد کے موقع پر جب شکست بھی ہوئی، اس سب کے باوجود اللہ نے حکم دیا، وشاورہم فی الامر، میرے پیغمبر اپنی اس جماعت سے مشورے کی بنیاد پر اپنے سارے دیگر امور کو آگے بڑھائیں۔ واضح اور شریعت کے دو ٹوک احکامات میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، حج کرنا ہے کہ نہیں کرنا، دین کے فرائض کے بارے میں مشورہ نہیں ہے، وہ تو ضروری چیزیں ہیں جو اٹل فیصلے ہو چکے ہیں۔ ہاں، ان فیصلوں کو عمل میں لانے کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت ہے، جن جن اسباب کی ضرورت ہے، جس تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے مشورے کی بنیاد ہے۔ اس لیے مسلمان نام ہے مشاورت کی بنیاد پر اپنے فیصلوں کو لے کر آگے بڑھنے کا، کہ وہ سارے مسلمانوں کی آراء کو جمع کر کے پھر اپنی اجتماعی زندگی کی بنیاد ڈالیں گے۔ مشاورت کی بنیاد پر وہ ایک نئی طاقت میں ڈھل جاتے ہیں۔ اس لیے مشورے میں اللہ کی خیر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مشورے کی بنیاد پر ید اللہ علی الجماع، جہاں سب لوگوں نے مشورہ کر لیا، پھر اوپر سے اللہ کا مدد اور نصرت کا فیصلہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کی یہ پہچان بن گئی کہ وہ اپنے اجتماعی معاملات میں اللہ کا حکم نافذ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت آیا بہت سارا، اب آپ نے مجلس شورا بلوائی اور ان کو بلا کر فرمایا، بتاؤ اس مال کو کیسے تقسیم کیا جائے،
اس کے بارے میں کیا رائے ہے سب لوگوں کی؟ اب سب لوگوں نے رائے دی۔ ایک رائے آئی کہ آپ اس مال میں سے کچھ مال بچا کے رکھ لیں، تاکہ اگر ناگہانی آفت آ جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو اس وقت اس مال کو وہاں خرچ کریں، یہ مال بچا کے رکھ لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس مشورے سے مجھے شیطان کی بو آ رہی ہے، اس مشورے سے شیطان کی بو آ رہی ہے۔ اب یہ مشورہ دین کے بنیادی تصورات کے ساتھ وہ مطابقت نہیں رکھتا۔ آج جہاں 1 روپیہ خرچ کریں گے اور کل وہاں ہمیں 100 روپیہ خرچ کرنا پڑے گا، تو آج ہم 1 روپیہ خرچ کر کے 100 روپیہ اس کو کیوں نہ اگلے دور کے لیے محفوظ کر لیں۔ تو آج مال کو بچانا آج کی ضرورتوں سے، یہ دین کا بنیادی تصور نہیں ہے۔ آج جو انسانوں کی ضرورت ہے اس پر مال خرچ کرنا یہ بنیادی دین کی تعلیم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں پھر اگلا پیغام سنایا، فرمایا اس صورت کریمہ میں آیت دعوت بیان فرمائی کہ اب دین کی دعوت کیا ہے، قرآن کس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں ایک بنیادی آیت دعوت ہے، ایک آیت ہے اور اس کے 10 جملے ہیں۔ جس طرح آیت الکرسی وہ ایک آیت ہے، اس کے 10 جملے ہیں، ہر جملہ اپنا پورا مفہوم رکھتا ہے۔ یہ آیت دعوت ہے قرآن کی، یہ 10 اس کے جملے ہیں اور 10 جملے اپنا پورا مفہوم رکھتے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، پہلا حکم۔ اب یہ ساری باتیں تم نے سن لی، اللہ کے نبی دین کا تصور لے کر آئے، قوم کو تفریق سے نکالنے کے لیے آئے، قوم کو شرک سے بچانے کے لیے آئے۔ جب یہ باتیں تم نے سن لی، اب تمہارے اوپر لازم ہو گیا اب انبیاء کی دعوت کو لے کر آگے چلو، جو ہر دین کی دعوت رہی ہے، قرآن کی بھی یہی دعوت ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اب اسی لیے آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اس بنیادی دین کے تصور کی طرف دعوت دیں، اس کی طرف بلائیں کہ ایک اللہ کا حکم، ایک اللہ کا قانون، ایک اللہ کی بات یہ دنیا میں نافذ ہو کے رہے گی، اور ہم اس کے لیے مل کر محنت اور جدوجہد کریں گے۔ فدعو، اس کی طرف دعوت دیں، اور صرف دعوت ہی نہیں، فاستقم، آپ اس پر خود استقامت دکھائیں، خود اس پر ڈٹ جائیں، اس پر قائم ہو جائیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی تابعداری نہ کریں، وہ آپ کو دین کے تصور سے ہٹانا چاہیں گے۔ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اگلا حکم دیا، کہہ دیجئے جو کچھ اللہ نے کتاب میں اتارا ہے میں اس پورے پر ایمان لے کر آیا۔ پھر اس کے بعد اگلا حکم دیا آیت دعوت میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، انصاف قائم کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت آیا، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ایک آدمی دیہاتی کہتا ہے اللہ کے رسول انصاف سے تقسیم کریں۔ آپ نے فرمایا ویحک، تیری ہلاکت و بربادی ہو، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون دنیا میں انصاف کرے گا؟ سب سے بڑا انصاف کا، عدل کا علمبردار وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے اندر عدل قائم کروں، انصاف قائم کروں۔ اب عدل اور انصاف کو قائم کرنا آج مسلمان فرض ہی نہیں سمجھتے۔ یہ دین کا سب سے بڑا اجتماعی فریضہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا، جو اللہ حکم دے رہے ہیں تو اللہ کا حکم فرض نہیں ہے تو اور کون سا چیز فرض ہوگی؟ اب یہ ایک فرض ہے، اور آج مسلمان اس فرض سے غافل ہے کہ دنیا میں عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی بنیادی پہچان ہے کہ یہ دنیا میں عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ قیامت کے دن عدل کرنے والے حکمران کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی وہ ہیں جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن دے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا آدمی حضور نے فرمایا الامام العادل، عادل حکمران۔ یہ عدل دین کی بنیادی قدر، دین کا بنیادی تصور ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ قیامت کے دن
اپنے عرش کی دائیں طرف نور کے ممبر لگوائیں گے۔ ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کی دائیں طرف نور کے ممبروں پر عدل کرنے والے لوگوں کو بٹھایا جائے گا۔ ساری مخلوق کے سامنے اللہ اپنی صف میں عدل کرنے والوں کو کھڑا کریں گے، نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، ان کو عزت اور مقام اور مرتبہ دلوائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری نمائندگی کی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر هذه الامہ، حبر هذه الامہ، ترجمان القرآن، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ وہ کہتے ہیں کس چیز میں خلیفہ بنایا؟ فرمایا یخلفنی فی الحکم بین خلقی، یہ مخلوق میں میرے حکم کو نافذ کرے گا۔ اور اللہ کا بھی سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ اور اللہ کا حکم بھی عدل کا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم کرتا ہے عدل کرنے کا۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام قرار دے دیا۔ فجعلتہ بینکم محرما، میں نے اس کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا۔ ہر طرح کا ظلم حرام ہے، انفرادی ظلم، اجتماعی ظلم، قوموں پر ظلم، بچوں پر ظلم، مال کا غلط استعمال ظلم، ہر چیز کا ظلم اللہ کہتے ہیں میں نے اسے حرام قرار دے دیا۔ فلا تظالموا، اب آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ اس لیے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا ابا ہریرہ عدل ساعۃ خیر من عبادت 60 سنۃ قیام لیلہا وصیام نہارہا۔ اے ابو ہریرہ، ایک ساعت کا عدل دنیا میں قائم کرنا، یہ 60 سال کی نفلی عبادت، دن کو روزہ رکھے، رات کو ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہے، وہ ساری نفلی عبادت ایک طرف، اور ایک ساعت کا، ایک گھڑی کا عدل قائم کرنا، فرمایا یہ اللہ کے ہاں اس سے زیادہ قیمت اور مرتبہ اور مقام رکھتا ہے۔ اب ساعہ کا لفظ عربی میں جو استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایک لمحے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ 20 منٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور دن کو تقسیم کیا جائے تو دن کے تیسرے حصے پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اگر آپ دن کے تیسرے حصے پر بھی اطلاق کریں کہ ایک دن کے تیسرے حصے میں بھی اگر کوئی آدمی عدل قائم کرے گا تو اللہ اس ایک گھڑی کے عدل پر بھی اتنا بڑا اجر و ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا اے ابو ہریرہ وجور فی حکم اشد و اعظم عند اللہ من معاصی 60 سنۃ، فرمایا اللہ کے حکم میں، دنیا میں حکم میں جور اور ظلم پیدا کرنا یہ اللہ کو 60 سال کے انفرادی گناہوں سے زیادہ بدترین اور مرتبے اور گناہ کے اعتبار سے اعظم و زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں۔ اس لیے ظلم کے خلاف قرآن کی بنیادی دعوت ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ اب اس کے بعد فرمایا اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، لا حجت بیننا و بینکم، اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت اور دلیل جو اپنی مرضی سے لے کر آؤ اپنی دعوت پر، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا دین واضح ہو گیا، اب اس کے بعد کسی حجت اور دلیل کو نہیں مانا جائے گا کہ ہم کسی دلیل کی بنیاد پر آج کہیں کہ ہم اپنے دلائل رکھتے ہیں۔ ظالم کہتا ہے میرے پاس بھی دلیل ہے، میں کیوں ظلم کرتا ہوں؟ چوری کرنے والا کہتا ہے میرے پاس چوری کرنے کی دلیل ہے، اور میں لا حجت بیننا و بینکم، دین کے یہ بنیادی تصورات واضح ہو گئے، اخلاق کے اصول واضح ہو گئے، اب کسی شیطان کی کوئی دلیل نہیں مانی جائے گی۔ بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ علامہ نجم الدین الکبریٰ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، وہ ایک وقت میں وضو کر رہے تھے، خادم وضو کرا رہا ہے اور پانی ڈالے جا رہا ہے اور کئی لوٹے پانی کے بہہ گئے اور وضو کر رہے ہیں۔ حالانکہ پانی میں وضو میں اللہ والے اسراف نہیں کرتے، عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی حالات کھول دیتے ہیں۔
انکشاف کر دیتے ہیں، کشف پیدا ہو جاتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی کا آخری وقت ہے، اور زندگی کے آخری وقت میں شیطان دنیا سے جا رہے ہیں، شیطان حملہ آور ہو گیا، آخری وقت میں مشکوک کرتا ہے دین پر، ایمان پر موت نہ آ جائے، آخری وقت انسان کا ناکام ہو جائے۔ اس لیے شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کے معاملات کو خراب کیا جائے۔ اب اس نے بڑی کوشش آ گیا امام رازی کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے۔ امام رازی نے اللہ کے وجود پر، توحید پر 101 دلائل نقل کر کے رکھے ہوئے تھے اپنی تفسیر میں بھی، اور 101 دلائل ان کے پاس موجود ہیں۔ اب شیطان نے مناظرہ شروع کر دیا کہ اللہ کو کیوں مانتا ہے تو؟ دنیا سے جا رہا ہے تو ساری زندگی کیا کی ہے؟ اللہ کو مانتے رہے، تو انہیں اللہ کو کیوں مانتے رہے؟ کیا دلیل ہے اللہ کو ماننے کی؟ تو انہوں نے ایک دلیل پیش کی۔ شیطان بھی بڑا عالم ہے، بڑی دلائل رکھتا ہے، اللہ سے بھی حجت بازی کرتا۔ اللہ نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا، حکم کیوں نہیں مانا؟ کہتا ہے کہ یہ آدم مٹی سے ہے اور میں آگ سے ہوں، میں زیادہ قیمتی ہوں۔ اللہ کیا؟ وہ اس نے اپنی قیمت اپنے انداز سے، اپنے عقل سے سمجھ لی کہ میری بڑی قیمت ہے۔ قیمت اللہ کی نگاہ میں ہوتی ہے، بندے کی اپنی نگاہ میں نہیں ہوتی اپنی قیمت۔ آج ہم اپنی قیمت خود لگا رہے ہوتے ہیں، پاکستانی لیڈر بھی اپنی قیمت خود لگا رہے ہیں، یہاں کے لوگ بھی اپنی قیمت خود لگا رہے ہیں۔ بھائی قیمت اللہ کی نگاہ میں ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ میں کس کی قیمت ہے؟ بلال حبشی کی قیمت، ابو لہب کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں کس کی قیمت ہے؟ اب انہوں نے فرمایا کہ اب اللہ کو کیوں مانتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں زندگی بسر کی اللہ کو مان کر، کیوں اللہ کو مانتا ہے؟ دلیل کیا؟ ایک دلیل کی، شیطان اس نے دلائل رد کر دی، دوسری دلیل کی وہ بھی رد کر دی، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، پانچویں دلیل، چھٹی دلیل، ساری دلائل پیش کرتے گئے۔ 100 دلائل پیش کیے، 100 دلائل کو 100 دلیلوں سے شیطان نے رد کر دیا۔ اب آخری دلیل رہ گئی، امام رازی کا آخری وقت ہے، اور آخری وقت شیطان حملہ آور ہے، اور علمی باس مباحثہ جاری ہے۔ اللہ والے بھی آخری وقت میں علمی باس و مباحثہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ والے موت کے وقت میں بھی علم کو نہیں چھوڑتے، ہم تو دنیا میں علم کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوت ہو گئے، کسی کو خواب میں آئے، انہوں نے پوچھا کہ آخری مرحلہ کیسا ہوا، قبر کی زندگی کیسی ہوئی؟ تو کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں تو ایک فقہی مسئلے میں غور کر رہا تھا، اور اسی میں غور کرتے کرتے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا موت آ گئی۔ قبر میں جب منکر نکیر نے آ کر سوال کیا تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ میں تو دنیا سے نکل کر یہاں آ گیا ہوں، دنیا سے نکل کر یہاں آ گیا ہوں۔ اچھا آپ کا مقام کیا؟ اللہ نے مہربانی فرما دی۔ تو امام ابو یوسف کا کیا مقام ہے؟ ہمیں ان کا مقام کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو ہماری بلندیوں پر ان کا مقام ہے جنت میں۔ تو امام ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے ان کا کتنا اونچا مقام ہے، جس نے دین حق کے لیے، اللہ کے علم کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے، اس کو انسانی زندگی میں نقل کرنے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے جس نے جتنا بڑا کردار ادا کیا اتنا ہی بڑا اس کا مقام وجود میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کا بدلہ اس کو روک کے نہیں رکھتے۔ اب آخری دلیل رہ گئی، ادھر سے ان کے شیخ اسی وقت دیکھ رہے ہیں، اور آخری دلیل رہ گئی تو کہنے لگے اس وقت کہ کہہ دے میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، لا حجت بیننا و بینکم، ہم اپنے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے، مضبوط رہیں گے، اپنے عقل اور شعور کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ رہیں گے، دلائل بھی ضرور رکھیں گے لیکن شرح صدر ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کے دلائل، دنیا دلائل توڑ سکتی ہے لیکن ہمارا یقین نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جس کلمہ حق کو ہم نے قبول کر لیا ہے اس پر ہمارا شک کا دور نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا یہی تو مسلمان ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ان سارے دلائل کو واضح کرے گا، ایک دن آئے گا سارے لوگوں کو جمع کرے گا، کافروں کو بھی، شک والوں کو بھی، باطل والوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی، سب کی زندگی کو کھول کر ان کے سامنے پیش کر دے گا، ہر حقیقت کھل کر آشکارا ہو جائے گی۔ تو گویا قیامت کس چیز کا نام ہے؟ جس دن انسانی زندگی کے سارے اعمال، ظہور فطرت انسانیہ پورے اپنے جوبن پر ہوگی، ہر عمل کا پورا پردہ اللہ تعالیٰ اتار دیں گے، ہر عمل حق اور صداقت کی شکل میں نظر آئے گا۔
المیزان بن کر، حق بن کر نزل آئے گا۔ اللہ الذی نزل، اللہ وہ ہے انزل الکتاب بالحق والمیزان، جس نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور میزان بھی اتارا ہے۔ لہذا اب تمہیں کتاب اور میزان ان دونوں کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا کر آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ زندگی کی بنیاد ہے۔ اب قرآن کے ماننے والے کیا کریں گے؟ وہ گھر بنائیں گے، خاندان بنائیں گے، رشتے بنائیں گے، رشتوں کو چلائیں گے۔ اس لیے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے میں تم سے اپنی نبوت کی محنت کا کوئی بدلہ اور مزدوری نہیں مانگتا ہوں، صرف ایک بدلہ اور مزدوری ہے کہ خاندانی نظام، انسانی زندگی یہ مودت اور محبت پر آ جائے، یہ ہر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہو، نفرتیں کرنے والا نہ ہو، دشمنیاں کرنے والا نہ ہو۔ اس لیے اگلی صورت میں سورہ زخرف میں اللہ جل شانہ نے بتایا کہ انسانی زندگی مودت اور محبت پر کیسے آئے گی، اور اس کی مودت اور محبت کو توڑنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ ہے مال، وہ ہے سرمایہ، وہ ہے دولت کا غلط استعمال۔ جو قوم اپنی معیشت کا نظام حرام خوری پر رکھے گی، سود پر رکھے گی، مال غلط طریقے سے کمائیں گے، غلط طریقے سے خرچ کریں گے اور مال کو اصل سمجھیں گے، انسان کو دوسرے درجے میں قرار دیں گے، فرمایا یہی تمہاری تباہی کی بنیاد ہے۔ اب مکہ والے کیوں تباہ ہو گئے؟ وہ رسول اللہ کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے، قرآن کہتا ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے نبی بنانے کے لیے مکہ اور طائف کے مالدار لوگوں میں سے، سرداروں میں سے کسی کو کیوں نہیں منتخب کیا؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اللہ نے یہ قرآن کے لیے، وحی کے لیے، علم نبوت کے لیے اللہ نے طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی بڑے سردار کو، مالدار کو، وڈیرے کو کیوں نہیں منتخب کیا؟ مکہ کے یتیم کو کیوں منتخب کر لیا؟ محمد الرسول اللہ کو کیوں منتخب کر لیا؟ ان کی نگاہ میں انسان اصل نہیں، انسان کی سعادت اصل نہیں، انسان کی فطرت اور حکمت اصل نہیں، انسان کے کمالات اصل نہیں، وہ مال و دولت میں انسان کو تولتے ہیں، اس کی بنیاد پر وزن کرتے ہیں۔ فرمایا مال تو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، یہ مال اصل نہیں، انسان اصل ہے۔ انسان تو مال کو استعمال کر کے اس کو فنا کر دیتا ہے، انسان اصل ہو گیا، مال تو اس کے تابع ہے۔ آج پوری دنیا میں مال و دولت کی بنیاد پر انسانوں کو تولا جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ اس کو سلام، جس کے پاس غریب رشتہ دار کے پاس پیسہ نہیں اس کو تو شادی میں بھی نہیں بلاتے، اس کو تو اپنے ہاں کوئی مرتبہ مقام بھی نہیں دلاتے کہ یہ ہمارا غریب رشتہ دار ہے۔ اب رشتہ داری ختم ہو گئی، پیسہ آگے آ گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، پیسے کا پتر، درہم اور دینار کا بندہ تباہ و برباد ہو گیا، اللہ کا بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو دنیا میں رحمان کے ذکر سے منہ موڑ کی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے شیطانوں کو مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح، جس نے انسانوں کو تباہ کیا، فرعون کیوں تباہ ہو گیا؟ مال و دولت کو اس نے اصل سمجھا، انسانوں کو غلام بنایا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ مصر کی دولت، اس کے وسائل، اس کی نہریں، یہاں کی ساری چیزیں میرے قبضے اور ملک میں ہیں، پھر تمہیں میری حکومت میں، میری بادشاہت میں، میرے رب ہونے میں، میرے بڑے ہونے میں تمہیں کس چیز نے شک شبے میں ڈالا ہوا ہے؟ تم موسیٰ کی بات مانتے ہو؟ اللہ فرماتے دیکھ لو کہاں گیا وہ دعویٰ رکھنے والا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ دخان میں، اللہ فرماتے ہیں ایسے دولت کے پجاری، انسانوں کو ذلیل کرنے والے، محتاج بنانے والے، غلام بنانے والے، تنگ کرنے والے، ان کی دولت پر، وسائل پر قبضہ کرنے والے، ایسے ظالموں پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم دخان بھیجتے ہیں۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین، فرمایا ان پر دخان آئے گا۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ،
ہم ان کو پکڑیں گے اور ایسا پکڑیں گے، ان کو پکڑ کر ان کی حیثیتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بطشۃ الکبریٰ کون سا ہے؟ یہ بدر کی پکڑ تھی، جس نے 70 بڑے بڑے سردار، مکہ کے وڈیرے، بڑے بڑے تاجر اور حکمران، اللہ نے ان کو پکڑ کر بدر کے میدان میں ان کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم تم سے انتقام لیں گے۔ یہ قومی انقلاب، دنیا میں رکاوٹ بننے والے مالدار، بڑے بڑے وڈیرے اور شیطان، اللہ فرماتے ہیں ان کی ٹانگوں کو پکڑ کر، ان کے مال و دولت کو چھین کر، ان کی قوتوں کو تباہ کر کے ہم ان سے ایسا انتقام لیں گے، پھر ان پر کوئی رونے والا نہیں ہوگا، کوئی افسوس کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح فرعون دنیا میں غرق ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں کوئی ایسا نہیں تھا کہ پھر فرعون پر اس پر افسوس کرتا کہ یہ کیوں ہو گیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، ایسے ظالموں کی موت اور ہلاکت پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، نہ آسمان و زمین کی کوئی مخلوق روتی ہے، ان سے زمین کا پاک ہونا ہی ضروری قرار پاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے پھر سورۃ الجاثیہ میں انعامات کا تذکرہ کیا۔ 4 بڑے انعام ہیں، جس قوم کو یہ 4 بڑے انعام مل جائیں وہ دنیا میں کامیاب ہوگی، اور جو ان 4 انعامات کی ناقدری کریں گے وہی لوگ تباہ و برباد ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، والحکم اور حکم دیا، والنبوۃ اور نبوت دی، ورزقناہم من الطیبات اور ہم نے ان کو روزی دی، پاکیزہ روزی دی، طیبات عطا کیے، نعمتیں عطا کیں، وفضلناہم علی العالمین ہم نے ان کو جہان والوں پر ان 4 نعمتوں کی بنیاد پر فضیلت دی، اور جو ان نعمتوں کی ناقدری کرے گا اللہ فرماتے ہیں پھر ہم بھی ان کا وہ حشر کریں گے۔ ترا کل امت جاسیہ، آپ دیکھیں گے ہر وہ ٹیم، ہر وہ جماعت، ہر وہ باطل قوت جو ان 4 نعمتوں کا انکار کر کے زندگی بسر کرے گی وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ گھٹنوں کے بل آدمی کب گرتا ہے؟ جب اس کی طاقت زائل ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کو، ان کی حکومت کو، ان کی ہر طاقت کو ہم دنیا میں نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے، گھٹنوں کے بل ان کو گرا دیں گے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر امت اپنی گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور ان کی زندگی کی کتاب جرم ان کے سامنے کھولی جائے گی۔ تمہارا فلاں دن کا فلاں جرم، فلاں دن کا فلاں جرم، فلاں قوم کا مال لوٹا، فلاں قوم کو تباہ کیا، فلاں زمین کے خطے کو تم نے دنیا میں بے حیائی اور گناہ سے آباد کیا تھا، اب تمہاری کتاب جرم یہ کھلی ہوئی ہے، اب تمہارے لیے سزا نافذ ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں انسانوں کو دین کے سارے تصورات دیتی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان صورتوں کا پیغام قبول کر کے زندگی کو ان کی مطابقت میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ دخان حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان روزانہ رات کو یہ سورت کریمہ 2 رکعت نفل میں پڑھ لے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو جمعے کے دن اس سورت کو پڑھتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ گویا اس سورت کریمہ کو بھی اور بھی کئی ساری صورتیں ہیں جو رسول اللہ کے معمولات میں تھیں۔ بہرحال قرآن حکیم کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہمارے معمولات میں رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کی برکات نصیب فرمائے اور دین کی برکات نصیب فرمائے، اور جو آج ہم ان برکتوں سے محروم ہیں جن گناہوں اور نحوستوں کے سبب سے، اللہ ہمیں ان گناہوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔